بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اپنے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی بقیہ نصف مشق حل کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو اضافی مشق بھی یاد کرنے کے لیے دی جائے گی۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ یہ سوال جو ہے اس میں آپ نے سیاق و سباق یاد کرنا ہوتا ہے، جبکہ تشریح کے جو پیراگرافس ہیں وہ آپ کو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں سبق میں سے، تو وہ آپ نے اپنی تخلیقی صلاحیت کے بنیاد پر حل کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 سبق کا خلاصہ ہم پہلے کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں اپنے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، مندرجہ ذیل تراکیب اور محاورات کو اپنے الفاظ میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس لفظ ب لفظ، جملہ ہے اس کا، میں نے غریب بڑھیا کی داستان لفظ ب لفظ سنی۔ نحیف و نظار، بزرگ ادیب اور صحافی محمد علی درویش خاصے نحیف و نظار ہو چکے ہیں۔ تیسرا لفظ زندگی دوبھر ہونا، شدید مہنگائی نے غریبوں کی زندگی دوبھر کر دی ہے۔ نچلا نہ بیٹھنا، عرفان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ 1 منٹ بھی نچلا نہیں بیٹھ سکتا۔ اگلا لفظ ہے کلیجے پر پتھر رکھنا، ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر اکلوتے بیٹے کو بیرون ملک بھیجا۔ اگلا لفظ ہے شایان شان، یہ گھر آپ کے شایان شان ہے۔ ماتھا ٹھنکنا، اس کا جملہ ہے عابد جب گھنٹہ بھر تمہید باندھتا رہا تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ خیریت نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے رطب اللسان، عابد اکثر اپنے افسر کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے پاس الفاظ اور جملے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہے جس میں جو ہے مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوں گے اور اس کے بعد فعل ناقص ہوتا ہے اس میں، اور جملہ فعلیہ میں مبتدا کی جگہ فاعل ہوتا ہے اور ہمارے پاس مفعول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ فعل تام کہلاتا ہے۔ تو آئیے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں، یعنی کہ جملے میں ہر جس کو ہم نے الگ الگ بیان کرنا ہے کہ یہ لفظ مبتدا ہے، ایک لفظ خبر ہے، ایک لفظ فعل ناقص ہے یا فاعل ہے، مفعول ہے، یہ ہمارے پاس ترکیب نحوی ہے۔ ترکیب نحوی کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ۔ اگر کسی شعر یا مصرعے کی ترکیب نحوی کرنا مقصود ہو تو اسے پہلے نثر میں تبدیل کرتے ہیں اور ان کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے، یعنی ابھی جملہ اسمیہ میں کیا کیا اجزاء ہمیں نکالنے ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ فعل ناقص، مبتدا، خبر اور متعلق خبر۔ جملہ فعلیہ فعل تام، فاعل، مفعول اور متعلق خبر، یعنی کہ خبر کے علاوہ ان تینوں کے علاوہ جو چیز جملے میں موجود ہوگی وہ متعلق خبر کہلائے گی یا متعلق فعل کہلائے گی۔ مثال دیکھیے، احمد ہوشیار ہے، اس میں ہے فعل ناقص ہے، احمد مبتدا ہے اور ہوشیار خبر ہے۔ شاہد اور امان حاضر تھے، اس جملے میں تھے فعل ناقص ہے، شاہد اور امان مبتدا اور حاضر ہمارے پاس خبر ہے۔ یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ کی مثالیں ہیں۔ جملہ فعلیہ کی مثال دیکھیے، جمیلہ کتاب پڑھتی ہے، اس کی ترکیب نحوی ہوگی پڑھتی ہے فعل یعنی فعل تام، جمیلہ فاعل ہے جو کام کرنے والی، اور کتاب مفعول ہے جس پر کام واقع ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی جو ہے اضافی چیز نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر متعلق فعل یا متعلق خبر کوئی چیز نہیں ہے۔ اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا، خریدا فعل تام ہے، اقبال فاعل، نے علامت فاعل، مون مارکیٹ مجرور اور سے حرف جار ہے کیونکہ مون مارکیٹ سے، اور اس کے بعد مون مارکیٹ اس کے علاوہ متعلق فعل بھی ہے، نیا صفت ہے، اس میں صفت ہے، قلم موصوف ہے، نیا قلم جو ہے وہ مفعول ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو یہ اس کی ترکیب نحوی ہے۔ سوال نمبر 8 اسی حوالے سے ہمارے پاس کہ اب آپ درج ذیل جملوں اور مصروں کی ترکیب نحوی کیجیے۔ الف، شاہ رخ اسلم کا بھائی ہے، اس میں شاہ رخ جو ہے وہ مبتدا ہے، اسلم ہمارے پاس متعلق خبر ہے، کا حرف اضافت ہے، بھائی ہمارے پاس خبر ہے اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ بیجوز دیکھیے، یہ مصرع ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ انہوں نے ہمیں پیچھے بتایا تھا کہ ہمیں کسی مصرعے یا شعر کی ترکیب نحوی کرنی ہو تو اسے ہم پہلے نثر میں تبدیل کریں گے، تو یہاں پر اس کو نثر میں تبدیل کیا گیا ہے کہ شمع سحر ہونے تک ہر رنگ میں جلتی ہے۔ اب یہ جملہ فعلیہ کی قسم ہے، شمع فاعل ہے، سحر ہونے تک ہمارے پاس خبر ہے، تک حروف ہے، حرف جو ہے جار ہے ہمارے پاس، ہر رنگ متعلق خبر ہے یا متعلق فعل ہے، میں ہمارے پاس پھر حرف جار ہے اور جلتی ہے ہمارے پاس فعل تام ہے۔ جی، تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہمارے پاس مبتدا ہے، ہزار نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ خبر ہے فعل ناقص۔ دال، رافعہ اور مومنہ کتابیں خریدنے گئیں، جملہ فعلیہ کی مثال ہے، رافعہ
مومنہ ہمارے پاس جو ہے وہ فاعل ہے اور ہمارے پاس حرف عطف ہے. کتابیں ہمارے پاس مفعول ہے. خریدنے گئیں ہمارے پاس فعل تام ہے. آخری ہمارے پاس جملہ شہریار بیمار ہے. جملہ اسمیہ کی قسم ہے. یہ شہریار ہمارے پاس مبتدا ہے، بیمار خبر اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے. اس کے بعد افسانہ کی تعریف ہے. یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہوتی ہے. آپ کو اس طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، یا افسانہ کی تعریف بیان کیجیے. یہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالے. اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں. اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے. وحدت تاثر اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے یہ احساس نہیں ہوتا، تشنگی کا احساس نہیں ہوتا کہ ابھی بات نامکمل تھی، یا اس بات کو جو ہے یہ اس کہانی کو آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ اس کا وحدت تاثر ہے کہ اور آپ ایک ہی نشست میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو زیادہ عرصہ نہیں لگتا اس کو مکمل کرنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہمارے پاس مشق. اب آپ نے اس کی بقیہ نصف مشق کے سبق کی یاد کرنی ہے، اضافی مشق یاد کرنی ہے، اور سیاق و سباق آپ نے اس کا لازمی طور پر یاد کرنا ہے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.